پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں. پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ہماری عبادتوں میں ہماری ہر نیکی کے اندر اس کا ہونا بہت ضروری ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو خالص اسی کے لیے، خالص اس کے لیے کہ کسی اور کو شریک نہ کریں. حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دل میں یہ احساس ہونے لگے کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں سیدھا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر لوگوں کے دکھاوے یا ریاکاری کی نیت آئی تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. یہ چھوٹا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے. عام گناہ کی بات نہیں، شرک کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہونی تھی اس میں تم نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے. دوسروں کی رضا، دوسروں کے خیال، دوسروں کی مرضی، یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے. آج لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی مرض میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. ڈھنگ کے طریقے اپنا نہیں پاتا ہمارا نوجوان صرف اسی بات پر کہ لوگ کیا بولیں گے. ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے لوگ کیا بولیں گے. لوگ کچھ نہیں بولیں گے، جب تم مرو گے تو صرف انا للہ بولیں گے اور کچھ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کیا کہیں گے آپ کے مرنے کے وقت. میرے عزیزوں، لوگوں کے احوال اور ان کے کوائف الگ الگ ہیں. تم اگر لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو کبھی قرار اور سکون نہیں آ سکتا. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علی اعلان یہ کہتے تھے. حضرت خبیب ابن عدی جب پھانسی پر چڑھائے گئے، سولی دی جا رہی تھی اور انہیں مکہ والے پتھر مار رہے تھے، تب انہوں نے اعلاناً یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو، ناک کاٹ رہے ہو، کان کاٹ رہے ہو اور گلا کاٹنے والے ہو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مر رہا ہوں تو اللہ کی رضا میں مر رہا ہوں. میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو حالت اسلام میں جا رہا ہوں، اس بات کا مجھے فخر ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی بات کی آج ضرورت ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہماری زندگی کے طور طریقے جو کچھ بھی ہونے چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا آخری والا حصہ گفتگو کا اصل مقصد ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے صحابہ کے، ایک اجنبی شخص آیا، مجلس میں آیا، آ کر کے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا لیا، قریب سے قریب ہو کر بیٹھا. صحابہ کرام اور بھی مجلس میں تھے، سب دیکھ رہے تھے. اور وہ اجنبی جو شخص آیا تھا اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا. اس نے آتے ہی سوالات کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا. اس اجنبی شخص نے پوچھا مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا مالک نصاب کو اور حج کرنا صاحب استطاعت کو، یہ اسلام ہے. 2 سوالات ہو گئے. تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان نیکی کو کہتے ہیں. احسان یہی پورا تصوف ہے جس کو لے کر آج صوفیہ کرام چلتے ہیں. اس نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. عبادت، نماز کی بات نہیں، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور رسول پاک نے فرمایا یہ ساری عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ پاتی تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ خیال تو آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اب وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا
اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کون اجنبی ہے، خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے۔ جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا، جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں، اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، زنا عام ہو جائے، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ عمر، وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے۔ بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی کا حصہ۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے، لوہا بہت مضبوط چیز ہے۔ صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے، وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں۔ ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا۔ میرے عزیزو یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں، یہ خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں، اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں، میاں وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنائے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوں اور دریا میں اگر سیلاب یا طوفان آ جائے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے، ان کی کشتی کو سل دیا، سنبھالا۔ جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا، یہ طاقت کیسے، یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا؟ کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے؟ میرے عزیزو یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی، وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اسی لیے میرے عزیزوں ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی، اخلاص کی طاقت۔ آج تم کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا۔ لیکن شیطان نے اخیر میں ایک جملہ یہ بھی کہا،
मौला ये जितने भी सीधे रास्ते पर चलेंगे उनको बहका तो दूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे वो बंदे जो इखलास के साथ तेरी इबादत करते हैं उन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा, मैं उन्हें नहीं बहका सकूंगा। अब अंदाजा करो कि शैतान जिसके पास सारी ताकतें आ जाती हैं बातिल तरीके से वक्ती तौर पर, वो आजिज आ गया तो फिर दुनिया की ये छोटी मोटी ताकतें तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी। अगर इखलास तुम्हारे अंदर आ जाए, खुलूस की दौलत आ जाए, दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो सब दिखावे के लिए नहीं है। कुछ इबादतें ऐसी हैं जो तुम्हारे साथ राज रहे तुम्हारे और तुम्हारे परवरदिगार के बीच। हर बात की तशहीर करना जरूरी नहीं होता कि लोगों की मदद आपने किया तो पेपर में छाप दिया, और आप कोई नेकी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं होता कि हर चीज की तशहीर की जाए। हाँ, कुछ चीजों में हिकमत और मसलहत हो सकती है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाने के लिए ऐलान किया गया हो, लेकिन हर चीज में नहीं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इखलास जब किसी के पास हो तो एक और हदीस में आपको बता दूं, बंदे जो इबादत करते हैं ना यहाँ पर दुनिया में भी, सबका कुछ ना कुछ एक गरज है, कुछ ना कुछ एक मकसद है। आप नमाज के लिए आए हैं या नेकियां कर रहे हैं या गुनाहों से बच रहे हैं तो कोई तो गरज होगी। हाँ, दो में से एक चीज होगी, जहन्नम का खौफ होगा, अल्लाह के अज़ाबात से डर लगता होगा इसलिए नमाज पढ़ लेते हैं, पूरी अपनी सही कर लेते हैं, या तो फिर जन्नत की नियामतों का शौक होगा कि जन्नत में जाना है, सहाबा ताबईन औलिया कामिलीन के पड़ोस में रहना है, या तो शौक है या तो डर है। और ये दोनों चीजें बंदे को इबादत करवाती हैं। क़यामत के दिन के मुतालिक हदीस में मिलता है, जब बख्शे गए हुए लोग जिनको जन्नत भेजा जा रहा है, जन्नतियों की बात कर रहा हूं, आम की नहीं, तो उसमें तीन कैटेगरी होंगी। एक जमात वो होगी जिनसे अल्लाह ताला फरमाएगा कि बंदो तुम्हारे ऊपर आज जन्नत खोल दी गई, तुम बख्श दिए गए हो, तुम इबादत करते थे दुनिया में, बताओ क्यों करते थे। वो बंदे कहेंगे कि मौला तेरी जहन्नम से बड़ा डर लगता था, उसके अज़ाबात का खौफ था, इसलिए हम इबादत करते थे। रब ताला फरमाता है कि जिस चीज से तुम डरते थे मैंने आज बचा लिया, जाओ मेरी जन्नत में, उनको जन्नत भेज दिया जाएगा। दूसरी एक जमात, उनसे रब तबारक व तआला पूछेगा तुम क्यों इबादत करते थे, तुम भी जन्नत के मुस्तहिक हो गए हो, आज बख्शे गए हो। वो लोग कहेंगे कि मौला हमें तेरी जन्नत की नियामतें सुनने के बाद इस कदर शौक था कि हम वो नियामतें हासिल करने के लिए दिन रात इबादत किए, जिक्र किए, तस्बीह पढ़े, और आज कामयाब हुए। रब ताला फरमाता है मेरी जन्नत की ख्वाहिश करना भी नेकी है, जाओ मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। वो भी जन्नत में चले गए। तीसरी जमात थी, उनसे पूछा जाएगा तुम क्यों इबादत करते थे, तुम भी आज जन्नत के मुस्तहिक हो गए। वो कहेंगे कि मौला हमें तेरे जहन्नम के अज़ाबात की भी परवाह नहीं और न ही तेरी जन्नत की नियामतों की ख्वाहिश, बल्कि हम तो सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए करते थे, तू राजी हो जा, हम जन्नत और दोज़ख के लिए नहीं। तो रब तबारक व तआला फरमाता है कि ये मेरे मुखलिस बंदे हैं, खालिस प्योर अल्लाह के लिए करते थे। रब ताला फरमाता है जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, तुम भी जन्नत में। जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाए, लेकिन फरमाया गया वो जमात रुक जाएगी, वो कहेंगे नहीं हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐसा भी कोई है, वो कहेंगे कि मौला अगर हम जन्नत में जाएंगे तो अंदर जो जन्नती है वो हमें ताना मारेंगे, तुम भी जन्नत के लिए करते थे और बोले कुछ और हो, बदला तो तुमने भी ले लिया इबादतों का, हमें अपनी इबादतों का बदला नहीं चाहिए। रब तबारक व तआला फरमाता है मेरी रजा यही है कि तुम जन्नत में चले जाओ, मैं तुमसे राजी हो गया। वो फिर रुके रहेंगे कि मौला हमने जन्नत के लिए नहीं तेरी रजा के लिए किया है। फिर हुक्म होगा फरिश्तों को कि इनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधो और खींच के जन्नत में ले जाओ। वो एक जमात ऐसी है। ये कौन लोग हैं जो मुखलिसीन हैं, खालिसतन अल्लाह के लिए इबादत करते थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा जिल्लत और रुसवाई से महफूज रखता है। इखलास, बनी इसराइल में एक खातून थी और उसका बड़ा घराना था। उसका बाप जो था वो बड़ा कंजूस और बखील आदमी, बड़े पैसे वाला। एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो लड़की थी, जवान लड़की, इसने बाहर एक फकीर को देखा जो बड़ा मजबूर था, जरूरतमंद था। उसको उठा करके अच्छी खासी दौलत अपने बाप की दे दी। और बाप को पता चला तो इतना गुस्से में आया कि मैं फूटी कोड़ी नहीं देता और तो इतनी बड़ी दौलत उठा कर दे दी। और गुस्से में अपनी बेटी का हाथ काट दिया, उसका हाथ कट गया। गुस्से में था बाप, बखील था, हाथ काट दिया। बहरहाल कटे हुए हाथ के साथ वो रहने लगी। थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा चाहने वाली। कई दिन तक इसी तरह गुजर गए। अब बाप बड़े पैसे वाला था उस जमाने में, वो हाथ छुपा करके रही।
پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے, اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا. شادی کی ڈیٹ قریب آئی, ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا, بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی, اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے. کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی. اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر. وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی, ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا, چھپا کر کے رکھتی تھی. دسترخوان پر جب بیٹھی, اس کا نیا دولہا ہے, اس کے گھر والے, کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی. وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا. اگر پتا چلے تو دھوکہ کیا ہے, کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے. اس کے آنکھوں میں آنسو آئے, وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی. اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی, اے میری بندی ہاتھ نکال. اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا. پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا, ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے, مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ.